موضوعات 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہماری خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بات کریں 9 محرم الحرام کے حوالے سے، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ملک پاکستان کے معروف نام، آپ کی جانی پہچانی شخصیت، اسلامک اسکالر بھی ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب۔ آپ نے ہمیں جوائن کیا، سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج کے دن کے کیا کچھ اہم واقعات آج کے دن پیش آئے تھے، اور یقیناً یہ دن تاریخ اسلام میں کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کی جو اہمیت ہے وہ الگ ہی ہے۔ اس میں جو کربلا میں مناظر پیش آئے تھے، میں ان مناظر کے حوالے سے آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائیں، اور آپ کے پاس کچھ اور بھی یقینی طور پر واقعات ہوں گے جن سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی اسنین بھائی، دیکھیں 9 محرم الحرام، اس کا بھی ایک بڑی اہمیت کا عامل ہے آج کا دن بھی اسلامی تاریخ کے اندر۔ جس وقت ہم واقعہ کربلا کے تناظر میں 9 محرم الحرام کو دیکھتے ہیں تو آج کی جو بالخصوص شب ہے، یہ شب ایک بہت بڑا مرحلہ آگے آنے والی صدیوں کے لیے طے کرنے جا رہی ہے، چونکہ کربلا کا واقعہ یہ وفاؤں کی عظیم داستان ہے۔ جب یزیدی فوجوں نے عمر بن سعد کی قیادت میں امام علی مقام کے قافلے کو وہاں روکا ہوا تھا، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے، اور پانی بند کر رکھا تھا، نہر فرات پہ پہرے بٹھا رکھے تھے، اور خانوادہ آل بیت کا یہ جو مقدس قافلہ تھا، ان کے پاس سے پانی ختم ہو چکا تھا، پیاس میں یہ مبتلا تھے، اور نمازیں بھی تیمم کر کے ادا کر رہے تھے۔ ایسے میں عمر بن سعد نے اپنے جو کمانڈرز اور جرنیل تھے ان سے مشورہ کیا کہ ہم اس معاملے کو آج شام کو ہی ختم کر دیں۔ چنانچہ جب ان کی طرف سے ہلچل ہوئی تو امام علی مقام نے حضرت سیدنا غازی عباس سے فرمایا کہ آپ جائیں اور عمر بن سعد سے یہ کہیں کہ آج کی رات ہم جنگ نہیں کریں گے، اور آج کی رات آپ مہلت دے دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج کی رات جی بھر کر اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اپنے اللہ کو یاد کر سکیں۔ یہ ایک ہمارا سفر کا سلسلہ تھا، تو رات کو ہم قرآن پڑھ سکیں، اللہ سے بات کر سکیں، تو کل 10 محرم الحرام کو تم نے جو کچھ کرنا ہوا وہ تم کر لینا۔ چنانچہ عمر بن سعد اس نے اس مشورے کو مناسب سمجھا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم آج کی رات مزید انتظار کر لیتے ہیں، اور کل ہم جناب دیکھیں گے کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو پھر کل آپ کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب یہاں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے آج کی جو رات کی مہلت لی ہے تو شاید یہ کوئی جنگی تدبیر ہوگی، یا شاید صرف یہی مقصد تھا کہ آج کی رات وہ عبادت کریں۔ بھائی یہ تو وہ خاندان ہے، یہ وہ تو گھرانہ ہے کہ ان کی تو ہر رات ہی وہ شب عاشور ہے، ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، ہر رات ہی شب برات ہے، یہ تو ہر رات کو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم واقع کربلا کا تاریخ کے اندر یہ پہلو اور یہ موڑ ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ہمارے سامنے منکشف ہوتا ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ اس رات کو امام علی مقام 2 واقعات ہوئے ہیں، اور یہ دونوں بڑے عجب واقعات ہیں۔ کہ ایک تو یہ کہ جو شمر تھا اس کی رشتہ داری تھی حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کی والدہ کی طرف سے۔ تو عمر بن سعد سے اس شمر نے ایک خصوصی اجازت نامہ لیا، اور وہ بھی اس نے ابن زیاد سے یہ لیا کہ چونکہ یہ حسین کے ساتھ میرے قریبی رشتہ دار بھی آ گئے ہیں تو ان کو امان دے دی جائے، اور مجھے ان کے لیے امان نامہ لکھ کر دے دیا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ ویسے ہی خواہ مخواہ میں مارے جائیں گے، میں کوشش کروں گا کہ وہ بچ جائیں۔ چنانچہ یہ جو 9 محرم رات ہے، اس رات کو شمر نے اندھیرے میں ملاقات کرنے کے لیے غازی عباس کو بلایا۔ تو غازی عباس نے جس وقت ملاقات کی تو اس نے سمجھایا دیکھو آپ میرے قریبی رشتہ دار ہو، یہ دیکھو میں نے امان نامہ تمہارے لیے ابن سعد سے اور پھر ابن زیاد سے میں نے لیا ہوا ہے، تو ایسا کرو کہ تم اپنی جان بچاؤ، اور یہ حسین ساتھ تمہیں بھی مروائے گا، جیسے ہوتا ہے جو سیاست کے شطرنج کھیلنے والے ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، تو وہ بڑے اچھے الفاظ بھی بول لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس شمر نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ حضرت غازی عباس کو اس بات پر قائل کر سکے کہ ان کا چونکہ امان نامہ لکھا ہوا تھا تو وہ رات کو چلے جائیں۔
اس حوالے سے حضرت غازی عباس نے اس سے یہ فرمایا کہ یہ بتا کہ کیا نواس رسول کے لیے بھی تو امان نامہ لکھ کے لایا؟ تو اس نے کہا نہیں وہ تو ہمارے دشمن ہیں، وہ تو بیعت کریں گے یزید کی تو تب، وگرنہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ تو حضرت غازی عباس نے فرمایا پھر میں تیری اس امان پر لعنت بیچتا ہوں، میں نے کل محمد رسول اللہ کا سامنا کرنا ہے، میں نے سیدہ پاک کا سامنا کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کل قیامت والے دن میں ان کو یہ منہ دکھا سکوں؟ اور انہوں نے مجھے اتنا ہی پوچھ لیا کہ تو نے میرے بیٹے حسین کو کربلا میں اکیلا چھوڑا اور تو نے خود جو ہے وہ امان لے لی، ہمیں تیری کسی امان کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ نے اس کو واپس کر دیا۔ یہی مرحلہ ہے کہ رات کے وقت عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کے بعد حضرت امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو وہاں پر جمع کیا، چراغ جل رہا ہے، روشنی ہے، آپ نے ان کے سامنے خطبہ عطا فرمایا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے اہل بیت کی عظمت، اللہ کی عظمت، رسول اللہ کے خاندان کی جو شان ہے، اور پھر جو عدل انصاف کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اور بنیادی طور پر جو یزید کی خرابیاں اور خامیاں تھیں ان کو اجاگر کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو یزیدی فوج ہے یہ صرف میرے خون کی پیاسی ہے، اور یہ ان کا میں مقصود ہوں، ان کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ انہوں نے لازمی طور پر مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہم پر جنگ مسلط کرنی ہے، اور میں نے عزیمت کی راہ پہ چلنا ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یزید کی بیعت کر سکوں، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے لگتا ہے کہ انتہا تک جانا ہے۔ اور اس کے پیچھے امام علی مقام کے سامنے وہ نینوا کا مقام، کربلا کا مقام، پھر اپنے نانا جان کی وہ احادیث کہ جو بچپن سے سنتے ہوئے آئے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بچے کو اس چیز کا علم تھا، رسول اللہ سے اتنی حدیثیں سنی ہوئی تھیں کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام شہید کر دیے جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام پاک نے جو فرمایا کہ تم سارے چلے جاؤ اور ہمیں یہاں رہنے دو، ہم ان سے نبٹ لیں گے، یہ کہہ کر امام پاک نے چراغ کو بجھا دیا تاکہ جو جانے والا وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں۔ کافی دیر کے بعد جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو وہاں ہچکیاں تھیں، وہاں آہیں تھیں، وہاں آنسو تھے، اور رو کر حضرت غازی عباس کہہ رہے تھے حسین ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم آپ کو یہاں ویرانے میں، یہاں دشت کربلا میں، دشت نینوا میں چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ کل ہم آپ کے نانا جان کا سامنا کیسے کر سکیں گے؟ تو امام پاک نے فرمایا اجرکم اللہ۔ تو یہ جو رات ہے 9 محرم کا دن پیاس میں، تڑپ میں گزرا، اور پھر یہ جو 9 محرم کی رات، یہ رات آل بیت اطہار کی آخری ان شہیدوں کی رات ہے۔ قرآن خوانی کہیں ہو رہی ہے، کہیں عز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آنسو بہہ رہے ہیں، اور یوں یہ ساری رات کٹ رہی ہے، اور میرے آقا امام علی مقام وہ بھی اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ تو یہ 9 محرم الحرام کا یہ اچھا مفتی صاحب بہت اچھے سے آپ نے ہر چیز، ہر پوائنٹ کو کلیئر کیا۔ اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا، پانی تو خیر بہت پہلے ہی بند کر دیا گیا تھا، لیکن یہ تھا کہ محفوظ پانی موجود تھا قافلے کے پاس، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب محفوظ پانی بھی ختم ہو گیا، پانی بالکل ختم ہو گیا، تو اس کے پیچھے کیا حقیقت تھی؟ میں چاہتی ہوں اس پر بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیے۔ جی دیکھیں، یہ بھی ایک بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی میں اپنے سننے والوں کو آگاہ کر دوں کہ بنیادی طور پر یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جب کوئی قافلہ اس طرح سے سفر کرتا ہے، اور بالخصوص جب اس قافلے میں بچے ہوں، خواتین ہوں، تو یہ عقلاً ایسا ہوتا نہیں ہے، عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ قافلہ اتنا سفر کر رہا ہے لانگ، اور ان کے پاس سے اچانک پانی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا پانی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ پیاس 3 دنوں کے اندر ہی جناب وہ بھوک اور پیاس کا سامنا کرتے ہیں۔ تو یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا، تو میں اس کو ذرا ڈیپلی آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ جس وقت 7 محرم الحرام کو حور بن یزید الریائی اپنی فوجی دستے کے ساتھ اسے ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا کہ تم نے جہاں تم آگے ٹریول کرو، اور جہاں تمہیں راستے میں حسین اپنے قافلے کے ساتھ آتے ہوئے ملیں، ان کو تم نے وہیں روک کے رکھنا ہے۔ یہ دستہ آیا اور یہ کربلا کے مقام پر اس نے قافلہ حسینی کو روک لیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھئی تم نے کیوں روکا؟ اس نے کہا جی دیکھیں ہمیں یہ کوئی نہیں پتہ کیوں، بس میں آرڈر ہے کہ ہم نے آپ کو روکنے، آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ امام پاک نے اس کو بتایا کہ دیکھو ہم خود نہیں آئے ہیں، سارے احوال اور واقعات اس کو بتائے، اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز جب امام پاک نے پڑھائی تو وہ جو حور تھا وہ ظاہر ہے اس نے وہاں پر کارڈن آف کیا ہوا تھا، رکاوٹ ڈالی ہوئی تھی،
تو اس نے اس ٹائم میں حضرت امام علی مقام کی یہ جو ایکٹیویٹیز دیکھیں، پھر ان کی جب باتیں سنی تو اس پہ بڑا اس چیز کا اثر ہوا. تاہم چونکہ یہ ایک کوئک رسپانس کے طور پر یہ قافلہ آیا تھا، یعنی یہ جو دستہ تھا فوجی دستہ غور کا، تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا. اس نے شام کے وقت حضرت امام علی مقام سے گزارش کی کہ دیکھیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اگر آپ مہربانی فرمائیں، آپ کے پاس ظاہر ہے اتنا بڑا قافلہ ہے آپ کا، تو آپ کے پاس پانی ہوگا تو آپ ہمیں پانی عطا فرما دیں. حضرت غازی عباس نے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی کہ دیکھیں یہ کوئی جنگی تدبیر بھی ہو سکتی ہے، اور ویسے بھی یہ ہمارے دشمن ہیں، نہ جانے یہ کل کیا کر لیں، تو ہم نے ان کو پانی نہیں دینا ہے. اس پر امام علی مقام نے تاریخی جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ عباس، یہ بات درست ہے کہ جنگی تدبیر کے لحاظ سے اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ ہم ان کو پانی دیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت تک دنیا کی زبان پر یہ بات جاری ہو کہ آل محمد نے امت کا پانی بند کر دیا تھا یا ان کو پیاسا رہنے دیا تھا. چنانچہ آپ نے حکم دیا تو سب کو پانی دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہوں گے، ان کے گھوڑوں کو بھی پلاؤ. اور بعض جگہ پر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے یہاں تک فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے گھوڑے دور سے سپیڈ کے ساتھ چل کے آئیں تو ایسا کرو کہ ان کے پاؤں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی ان کو پانی دو. تو جب یہ پانی ادھر دیا گیا تو ظاہر ہے اب ان کے پاس ان کو اگلے 2 دن مزید انہوں نے روک رکھا. اس وجہ سے وہاں پر قافلے سے پانی ختم ہو گیا. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں قریب نہر فرات تھی، تو ذہن میں یہی تھا کہ بھئی نہر فرات سے پانی حاصل کر لیا جائے گا. لیکن الٹا رات کے وقت جو حر بن یزید تھا اس نے اپنا جنگی تدبیر چلی اور اس نے نہر فرات اور ان کے درمیان اپنی فوج کا پڑاؤ ڈال دیا. اور اگلے دن جب ابن سعد اپنی فوجیں لے کر آیا تو اس نے آ کر پھر باقاعدہ طور پر ساری ناکہ بندی کر دی، اور یوں پانی تو پہلے سے ختم ہو چکا تھا اور مزید اس کا جو نہر سے حصول تھا وہ بھی جو ہے نا مشکل ہو گیا اور ختم ہو گیا. اس وجہ سے خانوادہ آل بیت یا یہ جو قافلہ ہے آل بیت ہے، یہ پیاس کے ہاتھوں سخت مشقت کا اس کے سامنا کرنا پڑا. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ واقعہ کربلا میں بچوں اور خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا، یہ کس قدر اہم اور کلیدی تھا، اور اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیں واقعہ کربلا بہت یہ کوئی ایک بس نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے اور بس اس کو ہم 2 لفظوں میں بیان کر دیں کہ قافلہ گیا تھا، آگے سے فوج آئی تھی، اس نے ان کو پکڑا اور مارا اور شہید کر دیا. ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے، داستان ہے. اب آپ دیکھیں امام علی مقام امام حسین کی ولادت ہو رہی ہے، تو اس واقعے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بشارتیں لے کر آئیں، جبریل علیہ السلام خبریں لے کر آ رہے ہیں. اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبریں ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہیں. اور پھر بچپن میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں. پھر آپ اپنے گھر والوں کو ایسے نشانیاں دیتے ہیں کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو اس وقت میدان کربلا میں تم سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام سا واقعہ نہیں ہے کہ اچانک حادثاتی طور پر ایک واقعہ درپیش آیا اور اس کے صلے میں جناب ایک نقصان ہو گیا اور ایک ہیپنڈ ہو گیا، حادثہ ہو گیا جس میں امام علی مقام کی شہادت ہو گئی. ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے اور پورا ایک حدیث کا ذخیرہ ہے. اب اس چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس قافلے کے اندر جو لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چناؤ بھی خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ ہوئے. اور اس واقعے کے اندر جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں اور پھر ان خواتین کے کردار کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کربلا جو عظیمت کا استعارہ ہے، اور کائنات میں جب بھی کہیں عظیمت کا نام لیا جائے گا تو ذہن میں کربلا آئے گی. اور پھر صرف عظیمت کا نہیں، کربلا داستان ہے صبر کی، کربلا داستان ہے ایثار کی، کربلا داستان ہے استقلال اور استقامت کی، کربلا داستان ہے وفا کی، داستان ہے صبر کی. اور آپ جس پہلو سے، اور پھر شکر کی، پھر نیاز کی، پھر بندگی کی، یہ تمام چیزیں کربلا میں آپ کو ملیں گی. تو آپ نے خواتین اور بچوں کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اب دیکھیں کہ اہل بیت کے بچے، جن میں حضرت امام علی مقام کے بھتیجے بھی ہیں اور بھانجے بھی ہیں،
جن میں حضرت اون محمد آپ کے بھانجے حضرت سیدہ زینب کے شہزادے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کے 5 بیٹے یہاں پر موجود ہیں۔ ایک تو شہزادہ قاسم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر بن حسن ہے، یحییٰ بن حسن ہے، محمد بن حسن ہے۔ یہ ہستیاں حضرت امام حسن کی اولاد، یہ بھتیجے ہیں امام عالی مقام کے، اور پھر باقی خاندان کے جو بچے ہیں۔ لیکن ہمیں کہیں بھی کسی جگہ پر بھی کسی مورخ کا جملہ نہیں ملتا کہ کہیں بچوں نے گلا کیا ہو یا بچوں نے شور ڈالا ہو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب اون محمد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تلوار جتنا ان کا قد ہے اور وہ تلواریں لے کر میدان میں جاتے ہیں، تو وہ بھی اپنا سر نیاز اللہ کی بارگاہ میں خم کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں نے بھی صبر کا اور استقامت کا اور جرأت کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کے بچوں کے لیے وہ بچے رول ماڈل بن گئے۔ اور یہاں تک معاملہ خواتین کا ہے تو جناب عمومی طور پر خواتین کو بے صبرہ سمجھا جاتا ہے، عمومی طور پر خواتین کو جلد باز سمجھا جاتا ہے، حکمت سے عاری سمجھا جاتا ہے۔ وہ جلد بازی میں بہت کچھ کر دیتے ہیں، اور اگر مشقت اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اپنے اوسان خطا کر دیتی ہیں خواتین۔ لیکن ہم کربلا کے اندر ایسی خواتین کو پڑھتے ہیں اور ایسی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں کہ آج بھی پڑھ کر انسان تاریخ میں اس کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون وہاں پر موجود ہے امام علی مقام کی شہادت کے بعد، جو بیٹی ہے مولا مرتضیٰ کی اور بہن ہے حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کی، نام سیدہ زینب ہے، صحابیہ رسول ہیں۔ ان کا جو مقام ہے ذرا غور کریں کہ کربلا کے اندر 7 بیٹے حضرت علی کے شہید ہوئے، اور یہ 7 سگے بھائی ہیں حضرت سیدہ زینب کے۔ پھر اپنے 2 بیٹے ان کے شہید ہوئے، پھر ان کے 7 بھتیجے جو ہیں ان کے شہید ہوئے۔ یہ قریبی خاندان کے جو لوگ ہیں، اور باقی جو اور لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر، اور ایسے عالم میں کوئی ہے ہی نہیں اس قافلے میں کہ جو ان خواتین کو سہارا دے سکے۔ ایک حضرت زین العابدین ہیں، اور ان کی بھی طبیعت اس قدر خراب ہے کہ وہ ان کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے ہیں اور وہ بے ہوش ہو رہے ہیں پیاس کی وجہ سے اور اس بیماری کی وجہ سے۔ تو ایسے میں اس قافلہ اہل بیت کو جو خاتون جرت دیتی ہے، سنبھالتی ہے، اللہ اکبر، جو صبر کا پہاڑ بن کے دکھائی دیتی ہے۔ سوچئے ذرا، کائنات میں اگر مظلوم ترین خواتین کا نام لیا جائے تو سب سے ٹاپ پر جس خاتون کو مظلوم ترین عورت کہا جائے گا، خاتون کہا جائے گا، وہ یہ سیدہ زینب ہیں، کہ ایک وقت میں اتنی لاشیں اس خاتون کے سامنے پڑی ہیں، اور وہ پھر بھی اپنے بھتیجے کو بھی صبر کے تلقین کر رہی ہے اور پورے قافلے کے اوپر صاحباں بن کر ان کو سنبھالا دے رہی ہیں۔ اور پھر کربلا کے اندر سیدہ زینب کا کردار، اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کو شہادت کے لیے جیسے تیار کر کے بھیجا، اور پھر جس طرح سے ان لاشوں کو وصول کیا، اور پھر اپنے سگے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر جس طرح سے انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انوکھا ایسا باب تھا جو کہ آل رسول نے جو ہے نا وہ کربلا کی ریت پر رقم کیا۔ شاعر نے اسی لیے کہا تھا کہ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، گلشن زہرا کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ تو یہ کربلا ایک رنج، درد، تکلیف کا بھی ایک باعث ہے امت محمدی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بڑے سبق ہیں کہ جب اس قافلہ اہل بیت نے استقامت، جرت، صبر کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ حیات دوامی عطا فرمائی کہ آج صدیاں بیت گئیں اور آج حالات یوں نظر آتے ہیں جیسے یہ واقعہ کربلا کل ہوا ہے۔ ہر صاحب عقل قطع نظر وہ کس مسلک کا ہے، کس دین کا ہے، کس جماعت کا ہے، وہ دنیا کے اندر حسین پاک کا نام فخر سے لینے کو اپنی سعادت سمجھے۔ بے شک، بالکل۔ مفتی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی حنیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ تفصیلی انداز میں ہمیں 9 محرم الحرام کی اہمیت کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوح بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مجھے غزل اشرف کو، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔